Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. We are, by the grace of Allah, starting our 23rd lecture today. And this lecture is also continual of our pricing study. جیسے کہ آپ نے پیچھے 3-4 لیکچرز میں دیکھا کہ we are studying pricing and we have gone into depth of various angles and various aspects of pricing. یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اور I repeat again just for to freshen up your memory, and that is that product and pricing, of course every aspect of marketing is very important, no doubt about it, but somehow we marketing managers usually consider pricing and product as extremely important. اور اس میں ہم مارکیٹنگ مینیجر جو ہیں زیادہ انرجی زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. تو آج کنٹینیوئنگ فرام آور پریویس لیکچر وی آر کنٹینیوئنگ وتھ پرائسنگ اینڈ ویریس ایسپیکٹس آف پرائسنگ. آج ہم نئے کانسیپٹ سے کچھ ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پرائسنگ یو نو کہ وی ہیو cost element also included in it, and cost is usually to be worked out so that we can establish our pricing. تو آج ہم اپنا لیکچر کا آغاز 2 بیسک کانسیپٹ سے کریں گے جو کہ میرے خیال میں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. Let me begin with the concept of fixed pricing. What is fixed pricing? یہ بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فکسڈ پرائسنگ ایکچولی مینز وین دا پرائس از فکسڈ, وین وی دی مارکیٹنگ پیپل وی فکس دا پرائسز اینڈ وی ڈو ناٹ چینج unless of course the situation changes. We do change the price only when the situation changes. لیکن ہم ڈیل پر ڈیل یا ایریا پر ایریا پرائسنگ ویری نہیں کرتے. عام طور پہ یعنی عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے فکسڈ پرائسنگ پالیسی. تو دا کسٹمرز آلسو نو دیٹ دس پرٹیکولر پروڈکٹ ہیز فکسڈ پرائس. اٹ از ناٹ ڈفرنٹ ان دس ریجن اور دیٹ ریجن اور دس ایریا اور دیٹ ایریا اینڈ ان دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم اینڈ فرام پیس ٹو پیس اور فرام بیچ ٹو بیچ. نو, دا پرائس از فکسڈ. اور وہ اس پر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ بھی ہیگلنگ نہیں کرتا. ہی نوز کہ جی پرائسز فکسڈ ہیں, دے ول ناٹ چینج. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ دا پرائسز آر ناٹ اونلی فکسڈ بٹ دے آر آلسو ٹیگڈ. ہمیشہ پروڈکٹ کے ساتھ پرائس ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور اس کو پرائس فکس کر دی جاتی ہے. سلائٹلی ڈفرنٹ بٹ ایبسولوٹلی یو کین لیجیے, I won't say slightly, but in fact, opposite to fixed pricing is variable pricing. اچھا, اب یہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر, آپ کو میں ایک بات باور کرا دوں کہ موسٹ فرمز یوز فکسڈ پرائسنگ پالیسی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن آئٹمس اینڈ یوزلی ویری ایکسپینسو آئٹمس یا ہائی کاسٹ آئٹمس یا ہائی پرائس آئٹمس جس پہ ویریبل پرائسنگ اپلائی کرتی ہے. Now, what is a variable pricing? Variable pricing basically is the pricing which is negotiated. It is subject to change. It is open to negotiation. اب دیکھیں نا, جیسے مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پرائس ویری کرتی ہے. And price is usually determined, negotiated. It is discussed and mutually agreed between the seller and the buyer. اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل پرائسنگ. اور یہ ویریبل پرائسنگ جیسے میں نے کہا اپلائی کرتی ہے, آج بھی اپلائی کرتی ہے, آج کل کی سچویشن میں بھی اپلائی کرتی ہے, بٹ ان کیس آف ایکسپینسو اینڈ ہائی پرائس آئٹمس. 2 میں ویریئنٹ ضرور ذکر کروں گا جو ویریبل پرائسنگ پر سے ریلیٹڈ ہیں. ون آف دا ویریئنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از what we call in marketing as price shading.
Now, what is this concept of price shading? The concept of price shading is when we give or empower the employees to change, to be able to vary and change the price. मैंने आपसे अर्ज किया, variable pricing is negotiable. It is discussed between the seller and the buyer. تو جو seller ہے, he is, اس کو price shading ہم تب کہتے ہیں جب ہم, جس کا معنی ہے کہ the seller is given or empowered to alter the price and to change it. This is called price shading. ایک تو ویریئنٹ یہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا, اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں, ایز اے مارکیٹنگ مینیجر آپ ایک بات بڑی ہو, ذرا غور سے سن لیجئے گا. یہ جو امپاورمنٹ ہے ٹو دی امپلائیز اور ٹو دی, obviously اٹ گوز ڈاؤن اسٹریم, تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنی اتھارٹی کہاں پر آ کر کے ٹرمینیٹ کرتے ہیں. دی tier in management, the levels of management to be able to offer and to be able to stand by that price is very important. The policies should be very clear, and you as marketing managers and you as in charge of marketing must make it a point and must make it very clear that at each level of management you have given clear, absolutely unambiguous, clear policy to your employees and to your workers and to your various tiers of management کہ جناب آپ پرائس یہاں تک لے جا سکتے ہیں, اور یہ پرائس اگر آپ نیگوشیٹ کر لیں ود دا بائر تو یہ ہم ایکسپٹ کریں گے. میں آپ کو اپنے تجربے سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر اوقات ویریبل پرائسنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم بھی کھڑی کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کا امپلائی, آپ کا مینیجر, لیٹس سے ریجنل مینیجر ملتان ہے, وہ آپ سے دور ہے, وہ پرائس نیگوشیٹ کر رہا ہے, اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ پرائس اتنی نیچے ایکسپٹ کر لیتا یا حامی بھر لیتا, تو اس نے بائر سے حامی بھر لی. اینڈ اف دس پرائس از ناٹ ایکسپٹیبل, either he trespassed his authority or he did not know it. So as a marketing consultant, let me tell you, the majority of cases that we get, and I've encountered such cases where price has been accepted by the seller but without authority. تو میں آپ کو ایک پہلے سے کوشن کر دوں کہ as marketing managers please make sure. Now یہ ambiguous کیوں ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ایز مارکیٹنگ مینیجرز شاید کلیئر نہیں دیتے. آبویسلی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ بیس پرائس ریمینز دا سیم. ایک چیز ہے, ایک زمین ہے, ایک جگہ ہے, کوٹھی ہے, کوئی چیز ہے, مکان ہے, تو اس کی میں نے قیمت دی آپ کو 20 لاکھ. پرائس ویریشن ہم یوں تو نہیں کرتے, ہم اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں. when we reduce the price, we in fact talk in terms of discount offered. تو 10% 2 لاکھ نیچے آ جائیں 20 سے, 20% 4 لاکھ نیچے آ جائیں, تو اینڈ پرائس تو 16 لاکھ ہی ہوگی. لیکن ہم اس کو 16 لاکھ یوں نہیں کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے قیمت 20 لاکھ ہے, وی ایکسپٹ 20% ڈسکاؤنٹ. تو اس لیے یہ ذرا بات میری ذرا بڑے غور سے سن لیجیے گا. وی ڈو ناٹ, دیٹ از اے بیڈ مارکیٹنگ پریکٹس آئی وڈ کال اٹ, اف ان دس پرائس شیڈنگ کے اندر یعنی شیڈ زیادہ ہی ڈارک کر دیں اور پتہ نہ لگے کہ کیا کیا ہے. سو پلیز کیپ دا شیڈ ویری کلیئر اینڈ دی اتھارٹی ویری کلیئر. ایک تو یہ ہو گئی ویریئنٹ, اور دوسرا ویریئنٹ ہے آکشن. آکشن کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, اٹ کمز ان دی نیوز پیپرز, اکثر سنا ہوگا. آکشن کا معنی یہ ہے کہ دا بڈر, دا بائر آفرز اے سرٹن پرائس آف اے پروڈکٹ. اگین آکشن جو کانسیپٹ ہے جو اپلائی کرتا ہے ان ویریبل پرائسنگ, یہ در حقیقت ان چیزوں پہ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا نیوز پیپر میں, آئی ایم شیور اینڈ یو آر اویئر آف دس تھنگ, ایز از ویئر از, جیسی ہے ویسی ہی. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, ایکسیڈنٹڈ ہے, وہ ہم نے آکشن کر دی, کرنا چاہتے ہیں,
تو ہم کہتے ہیں ایز از ویئر از, یہ ایکسیڈنٹڈ ہے, اٹ از ڈینٹڈ, اٹ از یہ وہ خراب خروب جو بھی ہے, ہم اس کو ٹھیک کہتے بھی نہیں, ہم اس کو ٹھیک کہہ بھی نہیں رہے, تو اس کو کہتے ہیں آکشن. آکشن کا مطلب ہوتا ہے بڈنگ. دس از کالڈ بیسیکلی بڈنگ. دا بائر ہیز دی آپشن ٹو آفر اے سرٹن پرائز فار دا پروڈکٹ. چلیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹوڈے وی ڈسکس فردر دا کانسپٹ آف پروفٹ میکسیمائزیشن. یہ نہایت امپورٹنٹ, یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ تو آپ بڑی اچھی طرح اب تک سمجھ چکے ہیں, اور یو آر ویری کلیئر آن دس, آئی ایم شیور یو آر ویری کلیئر آن دس, کہ پرائس از دی ٹول آف میکسیمائزنگ پروفٹ. یعنی کہ جو ہم ریکور کرتے ہیں, یہ ہم, یعنی کہ ریکور سے مطلب جو ہم ریونیو ییلڈ کرتے ہیں پروڈکٹ سے, وہ ہم اس کو ہم سارا کچھ جو ہے اس کا بیسک کانسپٹ جو ہے, بیسک بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی, وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. آج یہ ہم ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو سے بھی ذرا ڈسکس کریں گے, کچھ ڈائگرامیٹیکلی بھی ڈسکس کریں گے. یہ بات آج انشاءاللہ کافی کلیئر کریں گے. لیکن اس سٹیج پر آپ کم از کم یہ کانسپٹ جو ہے اس کو بڑا اچھی طرح سمجھ لیں. پروفٹ میکسیمائزیشن, as the term says, ladies and gentlemen, I am sure you are fully aware now, profit maximization کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو پروڈکشن ہے, یہ جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں, یہ اس کی کوانٹٹی ڈٹرمن کریں, اور اس کوانٹٹی کو ہم اسی مقدار پہ رکھیں یا اسی کوانٹم میں رکھیں کہ جہاں پروفٹ ہم میکسیمائز کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ میکسیمائزیشن کہاں سے آ گیا؟ نو, لیٹ می ایکسپلین یو ویری بریفلی اور ویری کلیئرلی. اس کی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم, آؤٹ پٹ. یہ میں تھوڑی سی ڈیفینیشنیں ذرا آج آپ کو دوں گا تاکہ آپ ان ڈیفینیشنوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور آج کے لیکچر کو بخوبی سمجھ بھی لیں, اور اپنے اندر, اپنے نالج کے اندر اور انٹلیکٹ کے اندر اس کو ایڈڈ رکھیں. اور یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان میکسیمائزیشن آف پروفٹ. یعنی اس کوانٹٹی کو پروڈیوس کریں ہم, اس کوانٹٹی کی بات کریں ہم ویئر وی ہیو دا میکسیمم پروفٹ. یعنی یہ تو ایک دم آپ کے دماغ میں ایک بات آ گئی, آئی ایم شیور, کہ اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ جو ہے یہ ویری کرتا ہے ایٹ ویریس کوانٹٹیز. یس اٹ ڈز. یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, ابھی آج کے لیکچر کے اندر بڑا بخوبی اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. گراف کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اٹ ڈز ویری. پروفٹ از ناٹ میکسیمم ایٹ آل ٹائمس اور ایٹ آل کوانٹٹیز اور ایٹ آل لیولس. نو, اٹ ویریز. کیوں ویری کرتا ہے یہ بھی ذرا آگے جا کے سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ اس کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں یہ ذرا بخوبی سمجھ جائیں. لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے پروفٹ میکسیمائزیشن, میں پھر ریپیٹ کر دوں, it's a very important concept and you as marketing managers must keep this in mind pretty well. Now, profit maximization ke, ladies and gentlemen, are two basic concepts. And the concept is total revenue concept and total cost concept. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم آج اس کو ہم آرام سے ذرا ڈسکس کریں گے. تھوڑا I would want you, ladies and gentlemen, to be relaxed a little. یہ میں یہ بھی بتا دوں, یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کا یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. یہاں پر ایک میں ایک اور بھی بات بتا دوں, شاید آپ کو یہ فیس کرنی پڑے کبھی. کئی مارکیٹنگ مینیجرز یا مارکیٹنگ آپریٹرز یا مارکیٹنگ فنکشن جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دے ڈونٹ اگری ود دس. کہتے ہیں جی دس از ناٹ آور جاب, دس از اے جاب آف somebody else in the firm. یہاں میں ڈفر کرتا ہوں. No, it is a job of the marketing management and it is a job of a marketing manager. Yes, he does, of course, he draws help from the other departments as well. No doubt about it. Costing mein, accounts mein, costing mein, we do have a lot of assistance and help coming in. But let me make it very clear to you that this is the responsibility of the marketing management. اور آپ اس سے کبھی گریز نہیں کریں گے. اب یہ کوئی ٹسل بھی نہیں ہے, یہ کوئی
لڑائی بھی نہیں ہے, یہ کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے, لیکن دس از اے مارکیٹنگ جاب اینڈ اٹ ہیز آلویز بین اے مارکیٹنگ جاب. اٹ شوڈ بی اے مارکیٹنگ جاب. سب سے پہلے سمجھیے واٹ از ٹوٹل ریونیو. آلرائٹ, in simple definition, a total revenue is all the money that flows into the firm by virtue of sale of goods or product جو کہ ہم بنا رہے ہیں. That is called total revenue. I repeat, the total amount of money which is flowing into the firm is total revenue. اس کو ہم TR بھی کہتے ہیں, لیکن it is basically, سمجھیے, it is the amount of money which is flowing from the sale of the goods جو کہ ہم بیچ رہے ہیں, جو کہ ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. یعنی چلیے پہلے ذرا مارجنل ریونیو بھی ڈسکس کر لیں. مارجنل ریونیو ہم کانسیپچولی اس کو کہتے ہیں دی ریونیو وچ از ایڈیڈ فرام دا سیل آف دیٹ ایڈیشنل پروڈکٹ دیٹ وی ہیو سولڈ. اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے, چلیے ایک بڑی آسان زبان میں اور آسان طریقے میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا ٹوٹل ریونیو ہے 400 روپیز ان ٹرمز آف منی, 400 روپیہ, اور ہم 5 آئٹم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو جلدی سے آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 80 روپے ریونیو فروم ایچ آئٹم. کلیئر؟ 400 ڈیوائڈیڈ بائی 5, 80 روپیز پر یونٹ از دا ریونیو. Now what is the marginal revenue? Supposing you sell the 6th item. The 6th item yields 70 rupees. Your total revenue will increase from 400 to 470. The marginal revenue in this case, ladies and gentlemen, is 70 rupees. یہ concept ہیں تو بڑے آسان, آپ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ بڑی بیسک باتیں ہیں, یہ تو ہمیں پتا ہیں. میں اس لیے یہ باتیں ساری کر رہا ہوں بیکاز یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اور ہماری مارکیٹنگ میں پرائس ڈٹرمینیشن اینڈ پروفٹ میکسیمائزیشن کے اندر جاتی ہیں. تو جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ ہی رہے ہیں, دیٹ از کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی بڑی بنیادی ہیں اور ہم کو ان کی شکل سے بہت آسان نظر آتی ہیں, لیکن دے آر سم ٹائمز ویری کمپلیکیٹڈ and they have to be understood in order to understand a complicated thing. اور میری بیسیکلی لیکچرنگ میں اپروچ بھی یہی ہے, اور میری یوں کہہ لیجیے چلیے میری فائنڈنگ بھی یہ ہے کہ در حقیقت the basic things are not understood اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو بنیادی باتیں نہیں پتا ہوتی یا پتا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے جارگنز, بڑے بڑے ورڈز, بڑے بڑی چیزیں, بڑے اونچی باتیں کرتے, تو دے گیٹ کنفیوزڈ اینڈ دے ان دی اینڈ آف دا ڈے دے لوز. میری تھوڑی اپنی زندگی کی اپروچ یہ ہے کہ پہلے بنیادی چیزوں کو جان لو, پہچان لو, سیکھ لو, بڑی خود ہی آ جائے گی. وہ ایک میں نے چھوٹے ہوتے کہیں پڑھی تھی, ایک بڑی اچھی ایک کوٹیشن, You take care of your pennies, the pounds will take care of themselves. تو pennies کو پکڑیں, pound خود ہی آ جائیں گے. This is my approach. Anyway, going forward. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ let us first start with, or let us start build up the lecture, or let us build up the understanding or study on the basics of basic definitions. تاکہ ہم یہ ڈیفینیشنیں جو ہیں یہ دیتے جائے, آگے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں. واٹ آر دا بیسک ڈیفینیشنز؟ چلیے ان کو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس ٹو یو اگین اے ویری بیسک ڈیفینیشن آف فکس کاسٹ. واٹ از اے فکس کاسٹ؟ یہ بڑے بنیادی کانسیپٹس ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اینڈ یو ہیو گاٹ ٹو لرن دیز کانسیپٹس, انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس ویری کلیئرلی ایز مارکیٹنگ مینیجرس. میرے ساتھ اکثر کئی بچے لوگ اکثر مجھ سے ڈس ایگری کر جاتے ہیں کہ جی یہ فکس کاسٹ تو یہ تو کاسٹ اکاؤنٹنٹ کا مسئلہ ہے, یہ تو فائنینس کا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ بالکل مارکیٹنگ مینیجر کا مسئلہ ہے. فکس کاسٹ, فکس کاسٹ ہم اس کو کہتے ہیں کاسٹ وچ از انکرڈ اور وچ فارمس پارٹ آف دا پروڈکٹ کنسٹرکشن اینڈ ریمینس فکسڈ
and it has been spent once. Just for example, building, machinery, rent, if it is a hired premises or whatever, wages, salaries, administrative structure, یا یوں کہہ لیجیے جنرل اپ کیپ رکھنا, مینٹیننس آف آفس, اسٹاف, کاریں, وہیکلز, فکسڈ ایسٹس, یہ تمام کی تمام فکس کاسٹ میں چلی جاتی. اچھا, اب فکس کاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ویدر دیر از اے پروڈکشن آف 1 item اور 1 million item, فکس کاسٹ جو کیپیسٹی کاسٹ جس کے اوپر وہ اسپینڈ کی گئی ہوتی ہے یا صرف کی گئی ہوتی ہے, یعنی بلڈنگ بن چکی ہے, اس بلڈنگ میں جو پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ لگ چکا ہے, اس پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی بلٹ ان کیپیسٹی ہے ٹو مینوفیکچر لیٹ سے 500 گڈس پر ڈے, اینی تھنگ, تو ہم اس کو 500 آئٹمس پر اس کو فکس کر دیتے ہیں کہ whether we produce 1 item or we produce 500 items یا 499 items, it doesn't matter. The cost remains fixed. اچھا, اب یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم ایک آئٹم پروڈیوس کرتے ہیں تو 500 روپیہ اس آئٹم پر کاسٹ آ گئی ساری کی ساری, which is of course a very weird example, but let's say just for the sake of explanation. اور اگر ہم 500 پروڈیوس کرتے ہیں تو کاسٹ 1 روپیہ فی آئٹم, فکس کاسٹ. اچھا, یہاں پر میں ایک اور آپ کو ذرا ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں. فکس کاسٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ آف ٹوٹل فکس کاسٹ. اس کو ٹوٹل, جب لفظ ٹوٹل ایڈ کرتے ہیں تو کنسپچولی واٹ وی آر سیئنگ, جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا, وی ایکچولی فکس کاسٹ کو ٹوٹل تب کہتے ہیں جب اس کی کیپیسٹی کے ساتھ اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ 1000 آئٹم پر بھی فکس کاسٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر 1000 آئٹم بنانے کی ہماری منشا ہو تو ایک پلانٹ جو ہے وہ 500 آئٹم بناتا ہے تو 2 پلانٹ لگانے پڑیں گے, تو فکس کاسٹ ول انکریز فرام 500 to 1000. So I hope you understand. So fixed cost basically is based on total capacity of the پلانٹ, مشین, جو بھی ہے, ہر چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے, میکسیمم اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. تو وی فکس دا کاسٹ. تو دس از فکس کاسٹ کانسپٹ. لیٹ می گیو یو ویریبل کاسٹ. یہ ویریبل کاسٹ بھی فکس کاسٹ کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہوتی ہیں. ویریبل کاسٹ از دیٹ کاسٹ which is incurred only when the production is done, and when the production is not done, it does not happen, it does not incur. یہ نہیں ہوتی. اب دیکھیے مٹیریل, ٹیک دا کیس آف را مٹیریل. اگر تو پروڈکشن ہوئی تو را مٹیریل ہم نے کنزیوم کیا ان دی مینوفیکچرنگ آف دیٹ پرٹیکولر آئٹم. یعنی را مٹیریل سے آئی مین آل کائنڈ آف مٹیریل, یعنی را مٹیریل بھی اس کے ساتھ اور جو ایکسیسریز ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ گئی. تو را مٹیریل از اے ویریبل کاسٹ. پروڈکشن ہوگی تو را مٹیریل کنزیوم ہوگا, پروڈکشن ہوئی نہیں, را مٹیریل کنزیوم ہی نہیں ہوا. اگر 1 کی ہے, 2 کی ہیں, 10 کی ہیں, 20 کی ہیں آئٹم پروڈیوس تو اتنا ہی را مٹیریل. اگر 500 کی ہیں تو اتنا ہی را مٹیریل. دس ویریز. یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑا سا کانسپٹ ایک اور دے دیتا ہوں which I have not mentioned here, but let me ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. دیر آر سم سیمی ویریبل کاسٹ ایز ویل. لیکن سیمی ویریبل کاسٹ جو ہوتی ہیں دے ایکچولی وہ یعنی فکسڈ اور ویریبل کے درمیان ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہ کانسپٹ سمجھ لیجئے, فکس کاسٹ کا آئٹم, اور کیونکہ ہم مارکیٹنگ کے بندے ہیں, وی آر ناٹ بیسیکلی اسٹڈنگ کاسٹ اکاؤنٹنگ, تو ویریبل کاسٹ از بیسیکلی مٹیریل کنزیومڈ, پاور, بجلی, فیول. اگر آپ نے مشین چلائی ہے تو فیول استعمال کی ہے, اور مشینری چلائی ہے آپ نے پروڈکشن کے لیے تو فیول استعمال ہو گیا. اٹس اے ویریبل کاسٹ. جتنا پروڈیوس کیا, جتنے گھنٹے چلائی مشین, اتنا فیول استعمال ہوا, اتنی پاور استعمال ہو گئی, اتنی بجلی استعمال ہو گئی. یہ جو میں ابھی پیچھے آپ کو بتا کر آیا ہوں ویریبل میں اپنا فکس کاسٹ کے اندر ویجز بھی ویریبل بھی ہیں, فکس بھی ہیں. There is a minimum salary administrative structure that we have to maintain. تو اس کی سیلریز ہم نے پے کرنی ہے. That's a fixed item.
وہ پروڈکشن کریں نہ کریں, وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ کائنڈ آف اسٹاف ڈیفینیٹلی. لیکن ویجز جو ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وی پروڈیوس, وی ہائر لیبر. وین وی ہائر لیبر وی پے ویجز. وین وی ڈونٹ پروڈیوس وی ڈونٹ ہیو لیبر. وی ہیو, یہاں پر ایک یہ بھی کنٹروورشل میٹر ہے, میں اس پر اس وقت نہیں جانا چاہتا اور آپ کو بھی الجھانا نہیں چاہتا. ویریبل, یعنی کہ ہم اس کو اب ویریبل سے فکس میں لے جا رہے ہیں, کیونکہ سرٹن لیبر کانٹریکٹس جو ہیں ہمارے, اس میں یہ ہے کہ وی کینٹ لے آف دا لیبر جسٹ بیکاز وی کینٹ پروڈیوس. اب یہ میں نے جیسے عرض کیا, دس از کنٹروورشل, یا یوں کہہ لیجیے دس از اے میٹر آف اور ایپل آف ڈسکارڈ. یہ ہمارے ڈسپیوٹ کا ایک حصہ ہے. وی کینٹ لے آف لیبر, ہم بندوں کو فارغ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے, ہم فیکٹری بند. نو, دیٹس اندر اسٹوری اینڈ دیٹس اے لیگل کوشچن, تو اس کو ہم اس ایسپیکٹ پہ چھوڑ جاتے ہیں. بٹ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجیے, ٹرانسپورٹ, پاور, بجلی, فیول, مٹیریل کنزیومڈ, ویجز بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. تو یہ جو ہے, دیز آر آل ویریبل کاسٹس اینڈ دے آل گو ان ٹو. The point, ladies and gentlemen, which I want to make and you should understand is, and it's again, as I said, a very basic point, and that is total fixed cost جو ہم پڑھ کے آئے ہیں, پیچھے دیکھ کر آئے ہیں, جو ویریبل کاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آئٹمس اس کے اندر انکلوڈ کریں, there are plenty of items. یہ don't think کہ یہ 4-5 ایگزامپل جو میں نے دیے یہی ہیں. No, a lot of items in both the categories. Both variable and fixed costs, when they are put together, that makes the concept of total cost. اب یہ آپ کے اندر سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی یہ مارکیٹنگ مینیجر کو کیا نہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایز وی ول ڈسکس ان اے شارٹ وائل, یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کا باقاعدہ حصہ ہے. یہ اس کے دس کاسٹنگ اور دس ٹوٹل ویریبل کاسٹ اینڈ ٹوٹل فکس کاسٹ, یہ کانسپٹ جو ہے, دس بیکاز دس ایونچولی گوز آن ٹو میک پرائسنگ. اب آپ ذرا تھوڑا سا دماغ اپلائی کریں تو آپ مجھ سے اگری امیڈیٹلی کر جائیں گے کہ جب تک ہمیں کاسٹنگ نہیں پتا, جب تک ہمیں بیسک چیزیں نہیں پتا, ہاؤ مچ ہیز اٹ گون ٹو میک اے سرٹن پروڈکٹ, ہاؤ کین وی فکس اے پرائس آن اٹ, اے بی, ہاؤ کین وی ایز مارکیٹنگ مینیجرز جسٹیفائی دا پروڈکشن آف دیٹ پرٹیکولر آئٹم. اب آپ اگر ٹوٹل اوور آل بزنس کو دیکھیں اور اوور آل بزنس کو ریویو کریں تو یو ول ٹوٹلی اگری ود می کہ آئٹمس آر بیسیکلی جسٹیفائڈ آن دا بیسس آف کاسٹنگ. وہ کون سی چیز ہے دنیا میں جو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے؟ ٹیکنالوجی ہیز گیون اس gives us a lot of support. Yes, we can. But the point is it viable to produce at that particular cost? And when we are talking of cost, what actually are we saying? Is it viable at that price? یعنی یہ تو آپ بھی اب سمجھ گئے ہیں اب تک, اور I'm sure as marketing managers you have understood it very well. Is it viable for me to produce shoes worth 5,000 rupees? جس کی کاسٹ ہی آتی ہے 4,500, اور چلیے 500 روپیہ میں نے اپنا مارجن رکھا اس کے اوپر, اور اس کی قیمت میں نے 500,000 رکھ دی اور مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا, انٹروڈیوس کر دیا. Is it possible for me to sell a shoe? یہاں پر میں چونکہ we are discussing this and I want to make marketing management very easy for you. یہاں پر میں نے اکثر لوگوں سے جب بات ہوتی ہے ہماری, جب یہ مارکیٹنگ پرابلمس آتی ہیں, ایز اے کنسلٹنٹ آئی ہیو ٹو ڈیل ود دوز پیپل. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیپل وین ایور دے ٹاک آف پرائس اور وین ایور دے ٹاک آف کاسٹ, دے آلویز ٹاک آف بگ کاسٹ اینڈ بگ کاسٹ آئٹمس. یعنی میں ایک وہی ایگزامپل شوز کا دینے لگا ہوں. پاکستان میں شوز بنانے ہیں تو آلویز میک شوز ایسا بناؤ جس کی کاسٹ ہی 1,000 روپیہ ہو اور اس کی پرائسنگ 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 روپے سے شروع ہو. میں آپ کی تھوڑی سی یہاں پر کاسٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی اورینٹیشن چینج کرنا چاہتا ہوں. پاکستان از اے انڈر ڈیولپڈ کنٹری. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہتے ہوئے.
پاکستان کی پر کیپیٹا انکم لو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یا سم کنٹریز. چلیے اٹ از این انڈیولپڈ کنٹری, فیئر, گڈ انف. مجھے یہ بتائیے جب ہم شو کی بات کرتے ہیں تو 1200-1500 روپے کے شو کی کیوں بات کرتے ہیں؟ وائی ڈونٹ وی ٹاک سلیپرز اور شوز اور اینی تھنگ وچ از ان فیکٹ ریکوائرڈ بائی دا میسز, جو 70-80% پاپولیشن ہماری جو کنزیوم کرتی ہے, جو پہنتی ہے یا پہننا چاہتی ہے. ہم 100 روپے کے جوتے کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا, یہاں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ 100 روپے کی جوتے کی بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, اور میرا یہ سوال ان سے بڑا وائٹل ہوتا ہے, کہ آر وی ٹاکنگ بزنس آف میکنگ شوز؟ تو 100 روپے کا جو شو ہے دیٹ ہیز گاٹ مور مارکیٹ, وائڈر مارکیٹ اینڈ لارجر پیپل اینڈ لارجر کنزیومرز دین اے شو آف لیٹس سے 2000 روپیز لیدر شو یا 5000 کا جوتا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یو آر دا فیوچر مارکیٹنگ مینیجرس. یو ہیو ٹو گائڈ یور بزنسز, یو ہیو ٹو گائڈ یور فرمس, اینڈ یو ہیو ٹو گیو دیم اے کنسلٹیشن, اینڈ یو ہیو ٹو گیو دیم پرپوزلس. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 100 روپے کا جوتا بنا کر کے, اگر دن کے, میں بات کر رہا ہوں ایک جسٹ این ایگزامپل, اگر ہم دن کے 5000 جوتے بیچ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا مارجن آف پروفٹ لیٹ سے 10 روپیز یا کچھ کر لیں, چلیے, تو ہم دن میں 7000 روپیہ کما رہے ہیں, 10,000 روپیہ کما رہے ہیں, چلیے 20 روپے پروفٹ رکھ لیجیے. از اٹ بیٹر اور شوڈ وی پروڈیوس 1200, 1400, 1500 روپے کا یا 2000 کا جوتا پروڈیوس کریں اور دن میں نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 یا 4 یا 5 بیچیں, اور اس کے اوپر ہم پروفٹ مارجن رکھیں 2000 کے اوپر 500 روپیہ, تو ہم نے ہفتے کا بنایا کیا 1000 روپیہ پروفٹ. از دیٹ اے بیٹر پروپوزیشن لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور مینوفیکچرنگ اے شو آف 100 روپیز اینڈ سیلنگ اٹ ان ابنڈنس اینڈ سیلنگ اے لارجر کوانٹٹی. So these are the kind of things, ladies and gentlemen, that we as marketing managers, please keep your approach positive and don't ever be shy or embarrassed. ہم ایک انڈر ڈیولپڈ ملک کے رہنے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمیں شرم بھی نہیں آنی چاہیے. ہاں, یہ البتہ علیحدہ بات ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ yes, we should not remain underdeveloped. Yes, we should work hard and of course come out of this poverty, کہہ لیجیے, اور ہم یہ poverty alleviation کے plans گورنمنٹ بھی ہمیں کہتی رہتی ہے, دیتی رہتی ہے. These are the kind of things which are happening. You know, you read in the paper every day. ہر گورنمنٹ کی ایک اپنا پلان ہوتا ہے. That's another story. But let's not be shy. Let's not be embarrassed at what we are. So, as far as marketing is concerned, ladies and gentlemen, let's become, as I said, let's make 100 روپے کا جوتا, which is more consumed by a larger segment of population, which is consumed by majority or masses. لیکن میں نے شاید پتہ نہیں کئی لوگوں سے بات جب انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ اس بات پر تو تھوڑے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں. وی آر مارکیٹنگ پیپل, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سو پلیز کیپ یور اپروچ ویری پازیٹو اینڈ ویری پریگمیٹک. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بیسک ڈیفینیشن سے آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ میں جلدی جلدی آپ کو بتایا جا رہا ہوں تاکہ آپ آج ہم یعنی کہ وی کین کور دس اپ ود بیسک گراؤنڈس. ریونیو. ریونیو از اے ٹوٹل اماؤنٹ آف انکم اور منی وچ فلوز ان ٹو دا فرم. تھینک یو ویری مچ. یہ تو سمجھ آ گئی بات, بڑی اچھی. اور اس کو ہم ریونیو کہتے ہیں, انکم نہیں کہتے. We call it revenue. It's a flow of money
یہ فلو آف منی جو ہے یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر ذرا اس کو بھی کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. ایک تو ہوتی ہے فرام پروڈکٹ سیلز, جو بنایا وہ بیچ دیا, زیادہ بنایا کم بنایا وہ بات کی بات ہے, ابھی نہیں, وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اینی تھنگ which is in fact coming into the firm, money which is flowing into the firm from the sale of the products is revenue. لیکن یہاں پر ایک اور ویری امپورٹنٹ سورس آف ریونیو جس کو کہتے ہیں, دیٹ از دی گورنمنٹ سبسڈیز. وین گورنمنٹس جو کہ انکریج کرتی ہیں, گورنمنٹس جو ہوتی ہیں یہ ہمارے بزنس کو انکریج کرتی ہیں, ان کی پالیسیز, ان کا فریم ورک, ان کی ٹوٹل آؤٹ پٹ گورنمنٹس کی جو ہوتی ہے, گورنمنٹ پالیسیز جو ہوتی ہیں, دے آر آل فریمڈ اور دے آر آل ایمڈ ایٹ پروموٹنگ بزنس ایکٹیویٹی ان دا کنٹری. یہ گورنمنٹس کی بھی پاپولرٹی کی باعث بنتی ہے, ویسے ہی گورنمنٹ کے فرائض شامل ہوتا ہے. تو ریونیو ٹاکنگ آف ٹو تھنگز, ایز آئی سیڈ پروڈکٹ سیلز, money coming from product sales and money coming from government subsidies. Is that clear? So please keep these two concepts in mind. یہاں پر جہاں تک منی یا لیجیے اویلیبلٹی آف منی ٹو دا فرم کی بات رہی ہے تو میں تھوڑا سا مزید اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. ون از کالڈ وینچر کیپٹل. یہ وینچر کیپٹل کیا ٹرم ہے؟ وینچر کیپٹل بیسیکلی جو بھی وینچر کہتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کو, کسی فرم کی ایکٹیویٹی کو وینچر کہتے ہیں. اس کے اوپر جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے دیٹ از کالڈ وینچر کیپٹل. یہ term which is basically, again as I said, it is not a financial term, it is more of a marketing term, venture capital. And the other is personal funds. Personal funds ہم اس کیٹیگری کو کہتے ہیں یا اس کیٹیگری کو بیان کرتے ہیں which means the funds which have been contributed by the actors of business, جو بزنس کے اندر ایکٹ کرتے ہیں, جو بزنس شروع کرتے ہیں. either they are partners, sole proprietors, partnership, private limited company or public limited company, in which case of course the shares are sold in the market, public. These are called اچھا یہ اس کو ہم personal funds جب کہتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ہم نیچے آ جاتے ہیں. personal funds basically means funds which have been contributed by the partners, private limited company or a partnership firm, even sole proprietorship. Personal funds, this is the total money, تاکہ آپ ریونیو کے کانسیپٹ سے یہ سمجھ جائیں, which is available to the firm. ایک کانسیپٹ اور ہے ایوریج کاسٹ. اب آپ یہ کہیں گے یہ جلدی جلدی اس لیے کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہم کلیئر کر لیں, تاکہ جب ہم آگے جائیں تو پروفٹ میکسیمائزیشن جو میں پیچھے کہہ کر آئے ہیں ہم, ایک یہ, اور نمبر دو ویری امپورٹنٹ فار یو, آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ. واٹ آر وی گوئنگ ٹو پروڈیوس, ہاؤ مچ شوڈ وی پروڈیوس, کوانٹم کیا کوانٹٹی پروڈیوس کرنی ہے, ویئر وی کین میکسیمائز دا پروفٹ. سوال ہمارے ساتھ آج یہ ہے, اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آج کا لیکچر بھی کنکلوڈ کریں گے کہ واٹ کوانٹٹی شیل بی پروڈیوس ٹو میکسیمائز پروفٹ, یعنی کہ دی آپٹیمم کوانٹٹی کیا ہے, یہ کیسے ہوتی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ جلدی جلدی یہ کانسیپٹ ہم دو ڈسکس کر لیں. I'm sure you are all aware of these concepts. I'm not denying that. I'm quite positive that you people are aware of these concepts. لیکن جیسے میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ it's good to revise and refresh them in our minds before we discuss little complicated things. Average cost. What is average cost? Average cost, ladies and gentlemen, is the cost which is basically total cost divided by total products. Very simple. Average, آپ کو ایوریج نکالنی آتی ہے. It's very simple. Total cost divided by total output. یہ اکثر یعنی اپلائی بھی ایوریج کاسٹ کانسیپٹ وہاں کرتا ہے جا کر کے جہاں کاسٹ ویریز ود ایچ آئٹم. اگر ایک کی کاسٹ 80 ہے, دوسرے کی کاسٹ 90 ہے, ایک کی 70 ہے, ایک کی کاسٹ 60 ہے, ایک کی کاسٹ 100 ہے, تو کرتے کراتے ہم کہتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جی واٹ از ایوریج کاسٹ, آپ جلدی سے ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل کاسٹ اور جلدی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں ود دا نمبر آف آئٹمس پروڈیوسڈ, اور آپ کہتے ہیں سر 75 روپے, سو ایوریج کاسٹ 75 روپے, حالانکہ 90 بھی ہے 60 بھی ہے. مارجنل کاسٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, چلیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مارجنل کاسٹ از دا کاسٹ وچ وی انکر ان پروڈیوسنگ دی ایڈیشنل آئٹم.
یا مارجنل کاسٹ میں ایک بات سمجھ لیجیے، بس اس میں اور زیادہ سمجھنے کی آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے. مارجنل کاسٹ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، دیٹ از کہ جب ہم ایڈیشنل آئٹم پروڈیوس کرتے ہیں تو وی ڈو انکر کاسٹ، بٹ وی ٹو اے سرٹن اسٹیج، اپ ٹو اے سرٹن اسٹیج marginal cost is usually lower than the average cost of the product produced before. But up to a certain limit, I said. After a certain time, marginal cost جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ پھر میں نے کہا یہ ذرا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، ذرا گراف پہ میں پہنچ جاؤں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ ہوتی ہے. لیکن یہاں آپ سمجھیں marginal cost is the additional cost we incur in producing an additional item. اینڈ آپٹیمل لیول تک ہم جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مارجنل کاسٹ کانسیپٹ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے. چلیے میں آج آپ کو ذرا اس کا پہلے گراف دکھا دوں. ان ٹیکنگ این اپروچ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی، جو ہم پرائس فکسنگ اور کوانٹم فکسنگ کی بات کر رہے تھے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو آج کے لیکچر کا بیسک کانسیپٹ ہے. اس میں دو اپروچز لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم لیتے ہیں. ون اپروچ از کالڈ ٹوٹل ریونیو ٹوٹل کاسٹ کانسیپٹ، اینڈ دا سیکنڈ از مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ کانسیپٹ. یہاں میں آپ کو گراف دکھاتا ہوں. یہ جو گراف پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس وقت، وہ گراف جو ہے اٹ از بیسیکلی شوئنگ کروز. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہاریزونٹل ایکسس ہے نیچے، اس کے اوپر ہم کوانٹٹی پر پیریڈ آف ٹائم شو کر رہے ہیں، یعنی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے اس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. اچھا، جو کروز ہیں، جو گرافس ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے گراف. اس گراف کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آئی ہیو شون ٹی ایف سی ٹوٹل فکس کاسٹ. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہاریزونٹل لائن ہے، مینز اپ ٹو اے سرٹن کیپیسٹی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپ ٹو اے سرٹن کیپیسٹی ٹوٹل فکس کاسٹ ریمینس فکسڈ. چلیے وہ ایک ہائپوتھیٹیکلی ہم نے لیا تھا 500 آئٹم تک کاسٹ فکسڈ ہے. ہاں، اگر 1000 کی ہماری منشا ہے تو پھر ہم اس کو ویل ہیو ٹو پٹ another پلانٹ، مینس فکس کاسٹ اور بڑھ جائے گی، لیکن وہ بات کی بات ہے. ابھی تک تو یہ فکس کاسٹ ریمینس ہاریزونٹل. اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ریونیو جو ہے، ٹی آر کرو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اٹ از آن دی انکلائن، یعنی کہ ریونیو بڑھ رہا ہے فرام 0.0، مینس ابھی کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے، آگے جا کر کے جیسے جیسے پروڈیوس کر رہے ہیں ریونیو بڑھ رہا ہے. اچھا، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل کاسٹ کرو جو ہے، اگر آپ دیکھیں اور اس کو اگر ہائپوتھیٹیکلی جیسے ہم نے پلانٹ کیا ہوا ہے گراف کے اوپر، تو آپ اس کو دیکھیں تو جو ٹوٹل کاسٹ کرو ہے یہ پہلے بڑا اوپر اٹس ان انکلائن، دین اٹ ٹیپرز آف لیول آف یا ٹیپر آف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم پھر یہ ٹوٹل ریونیو سے نیچے چلا جاتا ہے، اینڈ دین اٹ سارٹ آف اگین رائزز اینڈ اگین کراسز ٹوٹل ریونیو. اچھا، اب یہ اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، ایڈجسٹ کر سکے اپنے، تو اب آپ میں بتائیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس گراف کو بڑا بغور جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سی بی ایک پوائنٹ ہے جہاں پر وہ ٹینجنٹ ہم نے نیچے ڈاٹڈ لائن میں کھینچا ہوا ہے. یہ جو ٹینجنٹ ہے اس کے درمیان میں، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یعنی کہ پروفٹ میکسیمائزیشن میکسیمم ہے. آئی ریپیٹ، پروفٹ میکسیمائزیشن میکسیمم ہے. پوچھئے کیوں؟ بیکاز دا ٹوٹل کاسٹ از ایٹ دا باٹم، دا لوئسٹ، اور ٹوٹل ریونیو سے یعنی ٹوٹل کاسٹ جو ہے سب سے زیادہ ڈفر کر رہی ہے یہاں پر اس ایریا میں آ کر کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ انکلائن کر کے ٹوٹل
کاسٹ کرو جو ہے یہ انکلائن کر کے پھر بڑا اسٹیپلی انکلائن کرتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیپ جلدی سے ٹوٹل ریونیو کو کراس کر جاتی ہے. یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اور آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایٹ دا انٹائر اسٹرکچر آف انکریز ان کوانٹٹی, آئی ریپیٹ, میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا کوانٹٹی کیپس آن انکریزنگ, یعنی کہ ہم کوانٹٹی بڑھا رہے ہیں. دا ٹوٹل cost which was more than total revenue at one stage of time cuts the total revenue curve, نیچے چلا جاتا ہے, which means that total revenue is more than total cost, which means profit is started coming in, بننا شروع ہو گیا. And then it maximizes and then it goes up and goes up very high and very steeply high, بڑی جلدی سے انکلائن کرتا ہے. یہ جو گیپ ان بٹوین ہے اس دورانیے میں, جو اگر آپ اس کو وہاں سے ٹینجنٹ اوپر سے ہم نیچے, جیسے ہم نے گراف کے اندر دکھا بھی رہے ہیں, جو ہم نے پوائنٹ سی سے ٹینجنٹ نیچے کیو کے اوپر پھینکا ہے ہاریزونٹل لائن پہ, تو کیو پوائنٹ از دا کوانٹم ویئر پروفٹ از میکسیمم. آئی ریپیٹ, کیو پوائنٹ آن دیٹ لائن از دا نمبر آف آؤٹ پٹ which is giving us the maximum profit. Because at this point, the difference between the total revenue and the total cost is the maximum. Uske baad phir ye narrow down ho jata hai, and then eventually total cost cuts the total revenue curve and goes up. In other words, it's a question of losing. So ladies and gentlemen, from this graph, I'm sure you are all clear that this graph can be made and we can determine the total quantity, which is optimum quantity, keh lijiye isko, ideal quantity, that the number of goods to be produced is ideally decided. At this point, the total revenue and the total cost difference جو ہے آپس میں وہ میکسیمم ہے. اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, yes, it will still be, ابھی بھی کم ہے لیکن آگے سے کم ہے. ایک تو یہ کانسپٹ آپ سمجھ گئے, اینڈ آئی ایم شیور دس از ناٹ اے ویری کمپلیکیٹڈ, اٹس اے ویری کامن گراف, کامن گراف پلانٹیشن, یہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ تقریباً. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم آ جاتی ہے کبھی کبھی, وہ دیٹ از کہ سم ٹائمس ٹوٹل کاسٹ یا ٹوٹل ریونیو کا ہم کو ڈٹرمینیشن نہیں آتی یا کر نہیں سکتے. میں نے پیچھے بھی بتایا آپ کو, اور آئی ایم شیور یو آر اگری ود می, گورنمنٹ سبسڈیز بھی آ رہی ہیں, وہ بھی ریونیو میں جا رہی ہیں. تو ہم تو پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ ایز مارکیٹنگ مینیجرز, وی آر ویری کنسرنڈ ود دا ٹوٹل کوانٹم پروڈیوسڈ. تو یہ تو گورنمنٹ سبسڈیز بھی بیچ میں انٹر کر رہی ہیں, تو دے کین چینج دا کرو, دے کین چینج یور اسٹڈی. اسی لیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کو میں دوسرا گراف دکھاتا ہوں, اور دوسرا گراف ہے مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو کرو میتھڈ. یہ بھی ایک, یہ مارجنل پر ہم بات کرتے ہیں. چلیے ذرا اس گراف کو بھی ذرا بخوبی جائزہ لیں. اس گراف پر اگر آپ دیکھیں, جو آپ کے اسکرین پر سکن نظر آ رہا ہے, تو marginal cost and average total cost is very clearly shown. And again, same situation, the جو horizontal axis ہے نیچے, اس کے اوپر quantity per period of time, quantity یعنی quantum شو کر رہی ہے. چلیے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں تھرو marginal revenue method. اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو دیکھیے کہ marginal cost جو ہے, مارجنل ریونیو جو ہے وہ اسٹریٹ دکھایا گیا ہے, یعنی کہ ہاریزونٹل دکھایا گیا ہے, اس لیے سو دیٹ یو نو دیٹ مارجنل ریونیو ریمینس کانسٹنٹ چل رہا ہے. مارجنل ریونیو مینس اٹ از ایڈیشنل انکم از کمنگ فرام آئٹم, ایڈیشنل آئٹم پروڈیوسڈ. لیکن اگر آپ اس کو مارجنل کاسٹ کو دیکھیں تو مارجنل کاسٹ انیشلی پی سے شروع ہو کر کے جب یہ نیچے ڈپ کر کے اوپر جا رہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈپ کر رہی ہے یہ نیچے ڈپ کر کے اینڈ دین اٹ اگین کٹس دا مارجنل ریونیو اینڈ گوز اپ. سملرلی
جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک کروڈ ہے. اٹ از انکلائنڈ ویلی کی طرح اوپر جاتی ہے. اگین اٹ گوز اپ دا ہل. اچھا, اگر اس کے اوپر دیکھیں تو میں نے ایک آپ کی سہولت کے لیے ڈرا کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں مارجنل ریونیو ایکسس پر دیکھیں تو پوائنٹ پی اینڈ پوائنٹ اے میں نے بڑا صاف دکھایا ہوا ہے, اور ساتھ ہی نیچے ڈاٹڈ ٹینجنٹ بنا دیا ہے سی ایٹ بی. تو یوں کہیے اور پھر وہ ٹینجنٹ جو ہے اے سے نیچے ڈرا کر کے کیو دکھایا گیا ہے. کیو has been shown as ideal quantum to be produced, ideal quantity to be produced. Why? دیکھیے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے آپ کو نظر آتی ہے گراف کے اندر, وہ یہ نظر آ رہی ہے, there is a rectangle which shows PCAB. I repeat, PCBA. یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے. دس از میکسیمم ایٹ دس پوائنٹ. اگر ہم اس کو ایوریج ٹوٹل کاسٹ کو دیکھیں گے تو بی مارک کر رہا ہے, بی پوائنٹ مارک کر رہا ہے جہاں سے وہ اٹ از کٹنگ, اٹس گوئنگ اپ, اسٹارٹس انکلائننگ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دی ریکٹینگل پی اے سی بی جو ہے, دس از دی مارکڈ ایریا, اینڈ آن دیٹ اف یو ڈرا دا ٹینجنٹ, نیچے ڈاٹڈ لائن جیسے نظر آ رہی ہیں آپ کو, تو دیٹ از کیو. کیو بیسیکلی لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیر فور از آر آئیڈیل کوانٹٹی. دس از کالڈ مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو میتھڈ. اچھا, جب ٹوٹل کاسٹ اینڈ ٹوٹل ریونیو میتھڈ اویلیبل نہ ہو سکے, سے مراد if we cannot determine the total cost total revenue method, so we apply marginal cost marginal revenue method. It is ideally, it establishes the quantum. Is that clear? چلیے آگے بڑھیں. Let me give you the modes of operation. یہ لیکچر کی کنکلوژن کہہ لیجئے. یہ اس کے اندر بیسیکلی میں 4 چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کانسیپٹ ایکچولی بیسیکلی آل ریلیٹ ٹو مارکیٹنگ. دا فرسٹ کانسیپٹ از اکنامک پروفٹ. اکنامک پروفٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از اے ٹرم وچ وی ریفر ٹو اے پروفٹ ویئر وی ہیو دی مارجنل ریونیو مور دین دی مارجنل کاسٹ. یعنی کہ ایوری آئٹم دیٹ وی ایڈ brings in a revenue more than the cost has been incurred in producing that particular additional item, product item. This is called economic profit. And we as marketing managers, baat to ye ho rahi hai na, we as marketing managers are very happy at this stage, kyunki we are making har additional item se hum zyada, number one, sales are increasing. Market is expanding. We are bringing in more revenue than the cost. یعنی جتنی کاسٹ انکر کی اس سے زیادہ ایڈیشنل کاسٹ مارجنل. یہاں پر ذرا یہ کانسیپٹ یہ کلیئر کیجیے گا, جب بھی ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں مارجنل کاسٹ بھی, تو مارجنل کاسٹ سے ہم ابھی بھی زیادہ کما رہے. سیکنڈ کانسیپٹ آف کورس از نارمل پروفٹ کانسیپٹ. اچھا, نارمل پروفٹ کانسیپٹ جو ہے نارمل, اب دیکھیے نارمل کا مطلب ویسے تو ہم نارمل لیتے ہیں, لیکن نارمل یہاں پر ہم مارکیٹنگ میں جب نارمل کا ذکر کرتے ہیں نارمل پروفٹ کا, تو وی ان فیکٹ آر ریفرنگ ٹو ویئر دا مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. آئی ریپیٹ, ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. یعنی جتنی کاسٹ انکر کی ہم نے ایڈیشنل آئٹم سیل کرنے کی سے جتنا ریونیو کمایا وہ اتنا ہی ہے جتنی کاسٹ ہے. اب اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ سر کیا روٹ کیا ہے, وی آر اسپینڈنگ سے 80 روپے زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں اور 80 روپے کما رہے ہیں. نہیں, یہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹنگ پالیسی پوائنٹ آف ویو سے وی ہیو ٹو ریمین ان دا مارکیٹ, بٹ ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم وی آر ناٹ انکرنگ اینی لاس.
we are yielding revenue, we are bringing in revenue equal to the marginal cost. بہت اچھا, ٹھیک ہے, ہم پروفٹ نہیں بنا رہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مارجنل کی بات کر رہے ہیں. ٹوٹل پروفٹ پیچھے, دیٹ مینس کہ آپ کے آئٹم جو ہیں وہ 50 تک پہنچ چکے ہوئے ہیں, اینڈ یو آر سیلنگ 50 آئٹمس ان دا مارکیٹ پر منتھ, پر ڈے, واٹ ایور, ہاؤ ایور. تو اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ وی آر ان دا مارکیٹ اینڈ کنزیومر از ایکسپٹنگ آر پروڈکٹ. میں نے عرض کیا نا کہ اف یو لک ایٹ اٹ فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, تو مے بی دس از اے ویری عجیب کانسپٹ, از اے ویئرڈ کانسپٹ, بٹ فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو اٹس ناٹ اے ویئرڈ کانسپٹ, اٹ از ویری مچ دیئر. چلیے جلدی سے دیکھیں, لاس منیمائزنگ تھرڈ کانسپٹ ہے. اس کانسپٹ کے اندر کیا ہے؟ وین وی ایون, یہ ذرا دیکھیے گا, یہ ہم ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں. وی ایون continue to market, ladies and gentlemen, again I repeat, we continue to market where marginal revenue is less than the marginal cost. اب وہ میری بات پچھلی والی زیادہ سپورٹ کر رہا ہوں میں اس کو. We are still in the market. ہم چیز بنانی بند نہیں کرتے یا بیچنی بند نہیں کرتے. Why? Marginal revenue کم آ رہا ہے ایڈیشنل آئٹم سے, لیکن ٹوٹل ریونیو زیادہ ہے. تو ہم 50 سے 60 کی بات کر رہے ہیں, بٹ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ وی آر سیلنگ 50 آئٹمس اینڈ وی آر ان دا مارکیٹ اینڈ وی ہیو اسٹیبلشڈ ا برانڈ اور پروڈکٹ اور کانسیپٹ اور جو بھی ہے کنزیومر نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے, وی آر سیلنگ اٹ. یہاں پر میں لیکچر کے اینڈ کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات کہہ دینے لگا ہوں, شٹ ڈاؤن. ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں ہم شٹ ڈاؤن ہی کر دیتے ہیں. اب یہ شٹ ڈاؤن جو ورڈ ہے, which is very purely marketing term. It means a policy or a decision which you take when you want to close production, if you are in the production, or if you are a distributor, you stop selling the item. آپ بند کر دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں دکان کو تالا لگا دیتے ہیں, بزنس کو بند کر دیتے ہیں. اب یہ بزنس کو بند کرنا جو ہے, یہ میں اس کو ضرور ایکسپلین کر کے ختم کرتا ہوں آج کا لیکچر. شٹ ڈاؤن means that we declare it closure. We take a decision, and the faster we take a decision, the better it is. یعنی loss should not linger on. Don't forget, ابھی ہم نے پیچھے پڑھا loss minimizing. Marginal revenue is less than the marginal cost. But at one stage of time, we shut it down. So ladies and gentlemen, with this explanation of cost items and profit and quantity and determination of price, etc., I come to the closure of this lecture with a hope that you understand this very clearly, and please study it. یہ جو graphs دکھائے ہیں, they are available in the books. Please read them and read them thoroughly. Thank you very much, ladies and gentlemen. Let me finish it with a dua. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے, اور انشاءاللہ تعالی we'll meet again to discuss further pricing. Thank you very much. God bless you.